بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ معزز طلباء طالبات، آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے کیلنڈر کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اوپن یونیورسٹی جو ہے، اس میں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، اس کے امتحانات کے متعلق، رزلٹ کے متعلق، یا کتابوں کی ڈیٹیل، یا اسٹڈی پیریڈ، یعنی یہ کب سے ان کے ایڈمیشن ہوتے ہیں، کب ان کی پڑھائی کرنا ہوتی ہے، تیاری کرنا ہوتی ہے، کب امتحانات ہوتے ہیں، رزلٹ جو ہے کتنے دنوں بعد اناؤنس ہوتے ہیں اور کس تاریخ کو، یہ مکمل معلومات انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا، تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنا ہے۔ پہلے بھی کافی جو پہلے کیلنڈر ہوا کرتے تھے اس کے حوالے سے بھی میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن اب اس میں کافی تبدیلی آ گئی ہے، کیونکہ جو پہلے کیلنڈر تھے اب ان کو ریوائز کر کے ایک نیا کیلنڈر جاری کیا گیا ہے، جس میں کافی دنوں، کافی ڈیٹ، تاریخ کا فرق ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ سب سے ایک ہی گزارش ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیں، اور گھنٹی کو آل کے اوپر جو ساتھ میں ہے اس کو آل پہ سلیکٹ کر لیں، تاکہ جو بھی ویڈیو یا معلومات میں شیئر کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً سے جائے تو اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اوپن یونیورسٹی کا جو سسٹم ہے یہ سیمسٹر کے تحت چلتا ہے۔ اس میں سال میں 2 سیمسٹر ہوتے ہیں، سیمسٹر آٹم اور دوسرا سیمسٹر سپرنگ، یعنی سیمسٹر بہار اور سیمسٹر خزاں، یہ 2 سیمسٹر جو ہیں ایک سال میں، اسی کے حساب سے ان کا سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے۔ اب اس میں جو بھی آپ پروگرام کرنا چاہیں، چاہے آپ کوئی سرٹیفکیٹ پروگرام کرنا چاہیں، کوئی اوپن کورس کرنا چاہیں، یا مکمل پروگرام کرنا چاہیں، یا پھر اس میں آپ کو ڈگری پروگرام، پی ایچ ڈی تک جتنے بھی پروگرام ہیں تمام کے تمام جو ہیں انہی 2 سیمسٹر کے تحت ہی چلیں گے۔ مطلب آپ چاہے سیمسٹر سپرنگ میں اپنی تعلیم کو مکمل کریں یا سٹارٹ کرنا چاہیں، یا آٹم میں کرنا چاہیں، وہ اسی حساب سے ہی اب آپ لے سکتے ہیں۔ 2 سیمسٹر کے تحت یہ سسٹم چلتا ہے، تو انہی 2 سیمسٹر کے تحت ہی میں آپ کو یہ معلومات دینے جا رہا ہوں کہ ان میں اگر آپ کسی ایک سیمسٹر میں داخلہ لینا چاہیں تو اس کے حساب سے جو ہے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے رزلٹ وغیرہ یا معلومات۔ تو سب سے پہلے جو ہے جتنے بھی پروگرام ہیں ان میں ایک اور چیز ہے کہ کچھ فاصلاتی نظام کے تحت پروگرام ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں فیس ٹو فیس ہوتے ہیں۔ فاصلاتی نظام کے تحت جیسا کہ میٹرک پروگرام ہے، ایف اے پروگرام ہے، آئی کام پروگرام ہے، بی اے پروگرام، اور باقی جو بی ایس پروگرام ہے یا ایم فل پروگرام ہے یا پی ایچ ڈی وغیرہ، وہ تمام جو ہے فیس ٹو فیس میں ہی آتے ہیں۔ تو ان دونوں میں ڈیٹ میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فرق ہو، لیکن کوئی خاص زیادہ فرق نہیں ہے، بس مختصر سا فرق ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو فاصلاتی نظام، یعنی گھر بیٹھے آپ پروگرام کر سکتے، ان میں سب سے پہلا سیمسٹر سپرنگ، اس میں ایڈمیشن جو ہے 1 جنوری سے لے کر 5 مارچ تک ہوں، یعنی 1 ماہ 5 دن جو ہے اس کے دوران جو ہے آپ داخلہ لینا چاہیں سپرنگ سیمسٹر میں تو آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میلنگ، یعنی کتابیں جو ہیں یونیورسٹی جو ان کی کتابیں وغیرہ بھیجتی ہے یا اسائنمنٹ وغیرہ بھیجتی ہے، تو وہ 1 مارچ سے لے کر 15 مئی تک ان کی کتابیں وغیرہ وہ بھیجی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد سٹڈی پیریڈ شروع ہو جاتا ہے جو 16 مئی سے لے کر 30 اگست تک جاتا ہے۔ تو یہ 3-4 ماہ میں آپ نے جو ہے اپنی کتابیں پڑھنا ہوتی ہیں، تیاری کرنا ہوتی ہے، تاکہ آپ ایگزام میں جو ہے اچھے نمبر حاصل کریں۔ تو اس کے بعد جو ہے امتحانات کا ٹائم آتا ہے، تو وہ 1 ستمبر سے لے کر 30 اکتوبر تک، یعنی 2 ماہ جو ہیں یہ امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ان 2 ماہ میں تمام پروگرام کی ترتیب سے امتحانات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد رزلٹ ہوتا ہے، رزلٹ جو ہے 30 دسمبر کو اناؤنس ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس سے پہلے بھی آ جاتا ہے، زیادہ تر جو ہے یہ جو ڈیٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہی رزلٹ جو ہے اناؤنس ہوتا ہے۔ 30 دسمبر کے بعد جو ہے اس سیمسٹر کا رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا۔ یہ تھا سیمسٹر سپرنگ۔ اب آتے ہیں سیمسٹر آٹم کی طرف، تو اس میں ایڈمیشن جو ہے 1 جولائی سے سٹارٹ ہوں گے جو 5 ستمبر تک چلیں گے، یعنی 1 ماہ 5 دن اس میں بھی یہی ہوگا۔ اور اس کے بعد کتابیں وغیرہ جو بھیجی جائیں گی وہ 1 ستمبر سے 15 نومبر تک جو ہے یہ کتابیں بھیجنے کا عرصہ ہے، یعنی 1.25 ماہ۔ اس کے بعد سٹڈی پیریڈ جو ہے وہ 16 نومبر سے 28 فروری تک ہوتا ہے، جس کے دوران آپ نے اپنی تعلیم کو مطلب اپنی کتابوں کو پڑھنا ہوتا ہے، ریڈنگ کرنا ہوتا ہے، تیاری کرنا ہوتی ہے،
اسائنمنٹ وغیرہ جو بنانی ہوتی ہے وہ آپ نے اسی سٹرڈی پیریڈ کے دوران ہی بنانا ہوتی ہیں، اور ٹیوٹر وغیرہ کو ارسال کرنا ہوتی ہیں۔ اس کی معلومات جو ہے انشاءاللہ باقی چینل پہ آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو کافی معلومات ملیں گی کہ اسائنمنٹ وغیرہ آپ نے کیسے بنانی ہوتی ہیں، تو وہ اس کے حوالے سے ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے بعد ایگزام جو ہیں، امتحانات جو ہیں 1 مارچ سے 30 اپریل تک جو ہیں ان کے امتحانات، یعنی یہ 2 ماہ کا جو عرصہ ہوگا اس میں امتحانات ہوں گے سیمسٹر 8 کے۔ اس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ 30 جون اس کے بعد اناؤنس ہو جائے گا، یا 30 جون کو ہی اناؤنس ہو جائے گا، یہ ایک تخمیناً تاریخ ہے۔ تو یہ سیمسٹر سپرنگ اور سیمسٹر آٹم، یہ 2 سیمسٹر کے تحت جو ہے اس طرح اگر آپ فاصلاتی نظام والے جو کورس ہیں، پروگرام ہیں، وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا یہ کیلنڈر ہوگا، اس کے حساب سے ایڈمیشن وغیرہ یا ریزلٹ وغیرہ تمام چیزیں ہوں۔ اب آتی ہیں جو فیس ٹو فیس پروگرام ہوتے ہیں، جیسا کہ بی ایس کے جو بھی پروگرام ہے وہ فیس ٹو فیس ہے، اور اس کے علاوہ ایم فل پروگرام ہے، پی ایچ ڈی پروگرام ہے، وہ فیس ٹو فیس میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اب ان میں سیمسٹر سپرنگ جو ہے اس کے ایڈمیشن 1 جنوری سے 5 مارچ، یعنی یہ بھی انہی تاریخوں میں داخلہ ہوں گے جس میں فاصلاتی نظام والے۔ اس کے بعد ٹیسٹ اور انٹرویو، کیونکہ اس میں اپلائی کرنے کے بعد ٹیسٹ اور انٹرویو ہوتا ہے تو وہ 6 مارچ سے لے کر 30 مارچ تک، یعنی یہ 20-25 دن جو ہیں، ان دوران جو ہے ٹیسٹ اور انٹرویو کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ٹیسٹ دیں گے اور ٹیسٹ پاس ہونے کے بعد انٹرویو ہوگا، تو پھر اس کے بعد جو انٹرویو میں پاس ہو جائے گا پھر وہ سمجھو اس کا داخلہ پکا۔ اس کے بعد سٹرڈی پیریڈ 1 اپریل سے 30 جولائی تک جائے گا، یہ سیمسٹر سپرنگ کا ہے۔ تو اس دوران آپ نے اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کرنی ہے، یعنی اس میں آپ نے تیاری کرنی ہے، ورکشاپ وغیرہ لینی ہے جو فیس ٹو فیس یا آن لائن ہوں گی، جس طرح بھی کلاسوں میں شرکت کرنا ہوگی یا آن لائن جو بھی ہوگا اس میں ورکشاپ لینا ہوں گی، پھر کوئز حل کرنے ہوں گے، پھر آپ نے اسائنمنٹ وغیرہ بنانی ہوگی، وہ اسی سٹرڈی پیریڈ کے دوران ہی آپ نے بنانی ہے، جو 1 اپریل سے 30 جولائی تک۔ اس کے بعد امتحانات 1 اگست سے لے کر 30 اگست، یعنی 1 ماہ جو ہے یہ امتحانات کا سلسلہ ہوگا۔ اس دوران آپ کا جو کتاب کا کوڈ ہوگا یا کتاب ہوگی، اسی حساب سے ترتیب سے یہ تمام امتحانات ہوں گے، یعنی ایک۔ اس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ 15 ستمبر کو جو ہے اناؤنس ہو جائے گا، یہ سیمسٹر سپرنگ کا ہے۔ اب آتی ہیں کہ یہی فیس ٹو فیس پروگرام کے سیمسٹر آٹم کا جو کیلنڈر ہے یا پیریڈ ہے وہ کیا ہے، تو اس میں ایڈمیشن جو ہے 1 جولائی سے 5 ستمبر تک یہ اس کے ایڈمیشن ہوں گے، اور اس کے بعد ٹیسٹ اور انٹرویو جو ہیں وہ 6 ستمبر سے لے کر 30 ستمبر تک ہوں گے۔ پھر آتے سٹرڈی پیریڈ جو ہے وہ 1 اکتوبر سے لے کر 30 جنوری تک ہو جائے گا۔ اس دوران 3-4 ماہ جو بھی ہیں اس میں آپ نے تیاری کرنا ہوں گی، ورکشاپ، کوئز اور اسائنمنٹ وغیرہ بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہوگی LMS کے اوپر یا جس طرح بھی ہوگا۔ اس کے بعد امتحان جو ہے وہ 1 فروری سے لے کر 28 فروری تک، یعنی 1 ماہ یہ امتحانات کا سلسلہ ہوگا۔ اس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ 15 مارچ کو اناؤنس ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا فیس ٹو فیس پروگرام کا۔ اس فیس ٹو فیس پروگرام میں LMS ملتا ہے، باقی بھی تقریباً باقی چیزوں میں بھی LMS ملتا ہے، لیکن وہاں پہ زیادہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ یہی فیس ٹو فیس پروگرام ہی آپ کو LMS بھی ملے گا، CMS پورٹل بھی ہوتا ہے، تمام معلومات موجود ہوتی ہیں۔ CMS پورٹل تو خیر تمام کو ملتا ہے، چاہے فاصلاتی نظام کے تحت ہو یا فیس ٹو فیس پروگرام ہو، دونوں کو ملتا ہے۔ تو اس سے آپ اپنے ٹیوٹر کی معلومات، اپنی اسائنمنٹ کے حوالے سے اور ریزلٹ وغیرہ وہاں سے معلوم کر سکتے ہیں، اور اپنے کورس رجسٹریشن یا کتابوں کی ترسیل کے متعلق کافی ساری معلومات جو ہیں وہاں سے آپ کو مل جاتی ہیں، تو وہ تمام کو ملتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی اگر آپ معلومات لینا چاہیں کہ وہ CMS پورٹل کیا ہوتا ہے، کیسے اوپن ہوتا ہے، کیا اس میں کیا کیا چیزیں، اس کے حوالے سے ویڈیو چینل پر موجود ہے، ڈسکرپشن میں بھی کوشش کروں گا لنک دے دوں، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد جو فیس ٹو فیس پروگرام والے ہیں ان کو LMS ملتا ہے، جہاں پر ان کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہاں پہ ان نے ورکشاپ لینا ہوتی ہیں اور کوئز وغیرہ وہیں سے حل کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسائنمنٹ وغیرہ جو بنانی ہوتی ہیں وہ بنا کے وہیں پہ LMS کے اوپر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایک قسم کا کلاس روم سمجھ لیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی اگر آپ معلومات لینا چاہیں کہ وہ LMS کیسے کھولنا ہوتا ہے، کیسے اس میں کون کون سے آپشن ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو موجود ہے چینل پر LMS کے حوالے سے، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، کوشش کروں گا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں، وہ ویڈیو دیکھ لیں گے، انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات مل جائیں گی۔ تو یہ تھا
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نئے سال اور نیا کیلنڈر جو ابھی انشاءاللہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اسی حساب سے اب داخلے بھی ہوں گے اور امتحانات بھی اور رزلٹ وغیرہ مکمل معلومات۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ہوگی، آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو نیچے لائک کا بٹن ہے، اس پر کلک کریں اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ دوسرے یہ معلومات پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے کسی مزید معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔